بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میرا موضوع گفتگو ہے وہ انتہائی حساس ٹاپک ہے اور وہ ہے موبائل۔ اب اس موبائل کی افادیت سے کہ کتنا یوزفل ہے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، مگر ہر چیز کی جو انسان کی بنائی ہوئی ہے اس میں خامیاں بھی ہیں اور خوبیاں بھی ہیں۔ تو اب موبائل کو کسی پہلو سے بھی آپ دیکھ لیں، فار ایگزامپل ایک یہ پہلو ہے کہ فاصلے کتنے کلوز ہو گئے ہیں۔ آپ کے بچے اگر شہر سے باہر پڑھتے ہیں، رہتے ہیں، یا کوئی دوست احباب کسی کی آپ نے خیریت دریافت کرنی ہے تو وہ خط اور یہ سارا، آج کی تو نوجوان نسل اس خط سے واقف بھی نہیں ہے کہ خط بھی ہوا کرتے تھے۔ جب سے موبائل آیا یہ تو ساری چیزیں خط والی ختم ہو چکی ہیں، اور ہر گھر میں ہر آدمی کے پاس اب ہے۔ مگر میں جو اسپیشلی طور پہ جن کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں وہ والدین کے متعلق ہے کہ خاص طور پر میں والدین سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ موبائل فون نہ دیں۔ کم از کم آپ وقفہ اتنا کریں، 15-16 سال تک تو ان کو موبائل بھی نہ دیں۔ جب وہ ذہنی طور پر سن بلوغت کو پہنچے تو تب ان کے موبائل ہاتھ میں دیں۔ اب اکثر والدین یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہے کہ آپ نے تربیت کا جو پہلو ہے اور اولاد کی جو تربیت ہے وہ واجب ہے والدین کے اوپر۔ آپ کے ہاں بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک قدرت کی طرف سے ہے، اگر نہیں ہے تو کوئی معاشرے میں آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ کی شادی ہوئی، بچہ پیدا ہوا نہیں ہوا، مگر ان کی جو تربیت ہے وہ آپ کے اوپر واجب ہے اور آپ آنسریبل ہیں قیامت والے دن۔ آپ اپنا حق ادا کریں۔ اگر آپ 16 سال تک ان کو موبائل نہیں دیتے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سن بلوغت کو پہنچ چکے ہیں ذہنی طور پہ، پھر آپ موبائل حوالے کریں اور بچے کو بھی قدرت کے حوالے کریں اور خالق کو کہیں کہ اے ذات کبریا، میں نے جو اپنا حق تھا وہ ادا کر دیا ہے۔ اب جو بچہ ہے، کیونکہ جو بھی بچہ اس سٹیج میں پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے اس کی ضرورت ہے بعد میں، اگر آپ بچے کو یا بچی کو 8-10 سال کی عمر میں موبائل دے رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اس کے اوپر آپ کوئی منقبت پڑھ لیں، کوئی نعت پڑھ لیں یا کوئی چیز پڑھ لیں، آپ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے۔ اب بچوں نے کیا کیا؟ 2-2 3-3 آئی ڈیز بنا لی۔ اب انسٹاگرام کتنی خطرناک چیز ہے۔ اب اس کا جو موبائل ہے، اس چیز کا جو الگورتھم ہے وہ آپ کی تو نسل کو برباد کر رہا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ جو بچہ 8-10 سال میں، آپ بچے کو آپ نے موبائل دے دیا، اب موبائل میں ساری چیزیں اس کے اپنے ہاتھ میں آ گئیں۔ اب اسی بچے یا بچی کی 20 سال میں 22 سال میں شادی ہوگی، اب کیا نتیجے بھگت رہے ہیں ہم؟ طلاق کی ریشو کیوں بڑھ رہی ہے؟ خاندانی طور پہ جو رشتے ہیں ایک دوسرے سے کیوں دور ہو رہے ہیں؟ اب وجہ کیا ہے کہ آپ کا بچہ یا بچی 10 سال 12 سال جس کے ہاتھ میں رہا ہے، مین کے موبائل میں رہا ہے، تو اس کی جو تربیت ہے وہ کس نے کی ہے؟ اب موبائل دیکھیں، ایک آپ کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کوئی ایپ کرنے لگتے ہیں تو کتنے آپشن آ جاتے ہیں، اور پھر ایسی چیز ہے کہ ایک مرتبہ کوئی چیز اس میں دیکھ لیتا ہے، پھر یوٹیوب کے اوپر یا ساری چیز کے اوپر ایک پرماننٹ وہی چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے نقصانات کیا ہیں آپ بہتر جانتے ہیں۔ میں وہ ساری چیزیں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، میں صرف والدین سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسائل ہیں یہ حقیقی مسائل ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ یہ اتنا اور بات کہ اتنی عام ہو گئی ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، بچی کے ہاتھ میں موبائل ہے، اب اس کو ساری چیزیں پرووائڈ تو ہو گئی ہیں، اور پھر کیا محرم کے ساتھ نامحرم کے ساتھ یہ جو گفتگو کا کنسپٹ ہے یہ تو بالکل فرق بھی ختم ہو گیا کہ یہ کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اب انہی چیزوں کو دیکھیں کہ اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے، اس کے اوپر پیسہ کون خرچ کر رہا ہے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ ان کا جو معاشرے میں نفوذ ہو رہا ہے، یہ ہے کس کے لیے؟ بچے کی جو پہلی خواہش ہے، میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں، میں خود کہوں کہ جب میری جاب لگی تو میں نے ایک مخصوص کیا تھا کہ جب پہلی پے لوں گا، مجھے جو پیمنٹ ہوگی
تو میں اتنے پیسے جو ہیں اللہ کے نام پہ دوں گا، اب اتنے پیسے میں اپنی والدہ صاحبہ کے حوالے کروں گا۔ آج بچے کی پہلی جو کمائی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کمائی سے پہلے اس نے والدین کو زبردستی میں بلیک میل کر کے مارکیٹنگ کر کے موبائل لیا ہوتا ہے، اگر نہیں تو پہلی کمائی میں اس کو کوشش ہوتی ہے کہ میں نے ٹچ موبائل لینا ہے۔ اب وہ ٹچ موبائل لے گا تو حالات کیا ہیں؟ اب بچہ جو ہے، اگر ہم 10-12 سال تک جب وہ ذہنی طور پہ اس قابل شعور کی منازل کو طے کرتے، ذہنی طور پہ بالغ نہیں ہو جاتا، تو ہم کس کے حوالے کر رہے ہیں اپنے بچے کو؟ خدارا ان چیزوں کو کنٹرول کریں۔ میں ایک بہت بڑے مفکر گزرے ہیں، ڈسٹرکٹ لیا سے ان کا تعلق تھا، ایک روحانی شخصیت تھی، ان کی ایک بک 2003-4 میں شائع ہوئی ہے، میں نے خود پڑھی ہے، میری لائبریری میں موجود ہے۔ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ اتنی بڑی سازش ہے اخلاقی طور پہ کمزور کرنے کی ہمیں، کہ ایسا وقت آئے گا یہ سارے پیکے، یہ ساری چیزیں عام ہو جائیں گی، اور آج وہی حالات چل رہے ہیں۔ بچے جو ہے یہ اکثر ٹی وی پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے، سوشل میڈیا پہ اینکر پرسن انٹرویو کرتے ہیں، یہ ٹک ٹاکر یا اس قسم کے سارے لوگ۔ اب حالات کیا ہیں کہ ان کو پورا کلمہ نہیں آتا، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے پہلے نبی کون سے ہیں۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ شہرت مقصد نہیں ہے، اب شہرت تو مل جاتی ہے، اگر دین چلا گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ اب ہم نے جہاں، اگر میں سن بلوغت سے بات کروں، آگے 2 سال 4 سال جو اوسط عمر ہے جس کے اوپر جنت اور جہنم کا بھی فیصلہ ہونا ہے، تو پھر کیا حالات ہو جائیں گے؟ اب قبر کے جو سوال ہیں وہ یہ تو نہیں ہوگا کہ میں اپنی مثال دوں کہ جاوید اقبال کتنے یوٹیوبر تھے، یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ ملین میں فلاں نے سنیک ویڈیو پہ کام کیا، فیس بک پیج کا فلاں ماسٹر ہو گیا، یہ ٹک ٹاک، یہ جو ساری جو دوڑے لگی ہیں خدا کے لیے۔ بینگ مسلم، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ان چیزوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ اب میں نوجوانوں کو کیا، کرونا آیا، سکول کالجز نے موبائل والدین کو کہا کہ لیں بچوں کے، یہ آن لائن ایجوکیشن ہوگی۔ اب کتنا فائدہ آن لائن ایجوکیشن کا ہم نے اٹھایا ہے، اب وہی جو رزلٹ ہے ہم خود بھگت رہے ہیں۔ اب اسی تعلیم سے میرا اپنا ذاتی تعلق ہے تو ہم بھگت رہے ہیں ان بچوں کو۔ اور ایک بچہ جو کچھ عرصے تک کسی کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، یہ موبائل وہی ساتھی ہے، کتاب کو ان کو ساتھی ہونا چاہیے تھا، وہی بچوں کی ڈسکشن ہے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ تو میری والدین سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے ہم اخلاقی طور پہ اپنے بچوں کو اتنا نہ کمزور کریں کہ کل یہی بچے نہ گھر کے رہیں، نہ آپ کے رہیں، اور نہ سوسائٹی کے رہیں۔ والسلام۔